اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے ہمیں دین کے سمجھ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنحون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين أخذت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله على كل شيء شهيدا صدق اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم، نہ تم کھاؤ اپنے مال، بینکم یعنی اپنے درمیان مال، بالباطل باطل طریقوں سے، الا مگر یہ کہ ان تکون تجارتن یہ کہ ہو تو ہو وہ تجارت آپس میں تجارت ہو، ان تراض منکم جو پھر تم آپس کی رضامندی سے، منکم تم میں سے آپس کی رضامندی سے تجارت کا مال ہو وہ تم آپس میں کھا سکتے ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ تم قتل کرو اپنے آپ کو، ان اللہ کان بکم رحیما کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا، اور جو کوئی یہ کرے گا، ومن یفعل جو یہ کرتا ہے یا کرے گا، ذالک یہ یعنی باطل طریقے سے مال کھائے گا، عدوانا زیادتی کرتے ہوئے، ظلمن اور ظلم سے، فسوف پر ان قریب، نصلیہ ہم ڈالیں گے اسے، نارا آگ میں، جلدی آگ میں اس کو ڈال دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ اللَّهُ يَسِيرًا، اور یہ کانا ہے ذالک یہ اللہ کے لیے، یسیرا بہت آسان۔ ان تجتنبو اگر تجتنبو تم بچتے رہو، اجتناب کرتے رہو، کبائر بڑے گناہوں سے، ما تنہونا جن سے تنہونا عنہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تنہونا عنہ جو جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم پھر ہم دور کر دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں یعنی تمہارے چھوٹے گناہ، وندخلکم اور داخل کریں گے ہم تمہیں، مدخلن کریما بہت عزت والی جگہوں میں، ولا اور نہ تتمنوا نہ تم تمنا کرو، ما فضل اللہ بھی جو فضل کیا ہے اس کی، جو فضل کیا اللہ نے اس کی، بعضکم علی بعض تم میں سے بعض پہ بعض پر، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ فضل کیا تو اس کی تم تمنا نہ کرو۔ للرجال نصیب مردوں کے لیے ہے نصیب حصہ، مما اکتسبوا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اکتسب جو وہ کمایا جو انہوں نے کمایا، واسألوا اور تم سوال کرو،
وصل اللہ، اللہ سے سوال کرو، من فضل ہی، اس کے فضل کا، یعنی اللہ سے مانگو، اس کے فضل کا سوال کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا، علیم ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے بنایا، موالیا، وارث، مما، اس میں جو، ترک الوالدانی، جو چھوڑے ان والدین، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، علی، پر، کل شیء، ہر چیز پر، شہیدا، گواہ، یعنی اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ تو جس طرح پڑھتے آ رہے ہیں کہ اس صورت میں زیادہ تر مسائل اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے کہ ہم نے کس طرح گھریلو زندگی کو بہتر بنانا، اس کے متعلق ہدایات چل رہی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ وہی کرے، ہمیں مسلمانوں سے مخاطب، یہاں پہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جہاں یہ الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہ اس کو بہت غور سے، وہاں پہ انسان کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ ہم سے مخاطب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے ان لوگوں سے مخاطب ہے جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، جو اس پر ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم، نہ تم کھاؤ آپس میں اپنے مال، بالباطل، باطل طریقے سے، یعنی ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ ہر ناجائز طریقہ جس سے بھی کوئی کسی کا مال کھائے وہ باطل ہے، کوئی بھی ہو، چاہے چوری کا مال ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو، سود ہو، یا کوئی جوا ہو، یا کسی کو دھوکہ دے کی وہ دکھایا کوئی مال، دیا کچھ اور، یہ بھی دھوکہ دے، یہ مال ہو، سارے ناجائز طریقے جتنے بھی ہیں جس میں انسان کو خود کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ ہر مال باطل طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے روکا ہے۔ اور باطل طریقے سے جب مال کھایا جاتا ہے پھر دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، دنگا فساد ہوتا ہے، ایک دوسرے سے لڑائیاں ہوتی ہیں، اور پھر جو ہوتا ہے اسی کے بعد یہ سارے ایک دوسرے کو انسان قتل بھی کرتا ہے، یہ جو قتل کیا جاتا ہے وہ بھی اسی کا بدلہ ہے۔ سارا مسئلہ یہاں کے کھڑا ہوتا ہے کہ جب باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال کھایا جاتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا جاتا ہے، کسی کی زمین دبا لی جاتی ہے، یا کسی کو آپ غلط طریقے سے مال آپ نے کتنے کا لیا، دکھایا کچھ اور ہے، بھجوا دیا کچھ اور، یہ سب باطل طریقے ہیں۔ جتنے سود کے قسمیں ہیں، جو کچھ بھی ہے جو انسان کو پتا ہوتا ہے وہ سب باطل طریقے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا، کیونکہ یہ فساد کی جڑ ہے۔ باطل طریقے سے کسی کا مال کھانا فساد کی جڑ ہے، اس لیے منع کر دیا کہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، الا، مگر یہ کہ آپس میں تم تجارت ہو، تمہاری کوئی تجارت ہو، آپس میں تمہارا کوئی لین دین ہو، ہوتا ہے جیسے دو لوگ آپس میں مل کے تجارت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال کوئی اور لگاتا ہے، ایک آدمی اپنے انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہ مال لگاتا ہے اور وہ گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے، مگر دوسرا اس کی دکان پہ جو بھی مال لگا اس میں وہ کام کرتا ہے، تو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں کہ وہ پہلے سے ایک معاہد ہو جاتا ہے، ہم نے 50% کرنا ہے، جتنا بھی ہم نے کھانا، یعنی آدھا لینا ہے، 50% کرنا ہے، جو بھی ہوتا ہے تو وہ جائز ہے۔ ایک آدمی اپنا مال لگایا، دوسرے اس کی محنت لگا رہا ہے، وہ دونوں مل کے جو تجارت کرے، اور کسی تجارت اگر آپس میں تجارت کی جا رہی ہے، لین دین ہو رہا ہے، دکان میں ہو رہا ہے، ٹریڈنگ کے لوگ کرتے ہیں، وہ آپس میں وہ مال کھانا ہے کہ جس نے وہ مال آپس میں اگر کھایا جائے تو وہ جائز ہے، اس کے علاوہ اگر ناجائز اس میں بھی اگر کوئی بے ایمانی کرے تو پھر وہ بھی باطل طریقہ ہو جائے گا۔ تو پھر یہ بتایا ولا تقتلوا انفسکم، نہ تم قتل کرو اپنے آپ کو، تو اپنے آپ کو اس میں جیسے آپ اوپر جو پڑھتے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بھی واضح، تو کچھ الگ کہ حرام پتہ نہیں چلتا جی حرام کیا اور حلال کیا ہے، تو آپ نے فرمایا حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح ہے، البتہ ان دونوں کے درمیان کچھ امور جو مشتبہ ہیں ان میں کچھ شک ہو سکتا ہے، جیسے لوگ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں سود آج کل جو بینک دیتے ہیں حرام ہے کہ حلال ہے، بہت سے اس طرح کے کام ہیں جن میں شک بھی ہوتا ہے کہ آج کل کی اس میں کیا ہے، تو آپ نے فرما دیا واضح بھی، حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح ہے، البتہ ان دونوں کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں، جس نے اس کام کو چھوڑ دیا، یعنی جس میں شک ہے اس کو چھوڑ دیا، جس میں گناہ کا شبہ ہے تو اس کام کو زیادہ چھوڑنے والا ہوگا جس کا حرام کرنا واضح ہے، تو اس کے لیے آسان ہوگا کہ جو کام حرام ہے اس کو آرام سے چھوڑ دے گا، مگر جس نے اس کام میں جرت کی، جس میں گناہ کا شبہ ہے، تو وہ قریب ہے کہ وہ اس میں جا پڑے جس کا حرام ہونا واضح ہے، پھر وہ جب اس کو اور زیادہ وہ ہو جائے گا تھوڑا بے خوف، تو پھر امکان ہے کہ وہ پھر وہ حرام کام میں بھی ملوث ہو جائے گا۔ اسے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ جو ہے وہ اللہ کی چراغاہ ہے،
دو شخص چراگاہ کے ارد گرد یعنی ریوڑ چراتا ہے، ممکن ہے کہ وہ چراگاہ میں بھی جا پڑے، یعنی اسی لیے کہنا اللہ کے حدود کے قریب مت جاؤ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ، تو اگر جاؤ گے تو پھر اس کے لیے مسئلہ ہے کہ امید، پھر وہ آدمی کو ڈر ہوتا ہے کہ اس میں حرام والے چکر میں بھی وہ پڑ جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ہے کتے، بلی، شراب، مردار، اس طرح کے دیگر حرام چیزوں کی خرید و فروخت ان کی قیمت کھانا بھی حرام ہے۔ تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کتے کی قیمت، زانے کی مزدوری، کاہن کی اجرت، یہ جو بتاتے ہوتے ہیں ہاتھ دکھا رہے ہیں اور پھر یہ ان کے آگے کا حال، مستقبل کا حال، ان کے سب کی اجرت، یہ سب حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے رسول نے سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح تو آپ سے بلکہ دریافت کیا گیا کہ اللہ کے رسول مردار کی چربی کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم اسے کشتیوں پر لگاتے ہیں، چمڑوں پر اس کا تیل کا کام لیتے ہیں، لوگ اسے چراغ بھی جلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ چیزیں جن پہ حرام واضح ہے اور جن کا شک اس کے بھی قریب نہیں جانا چاہیے۔ تجارت کا ہم نے جیسے پڑھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خرید و فروخت کرنے والوں میں سے ایک کو اس وقت تک اختیار ہے، یعنی اگر دو آدمی خرید و فروخت کر رہے ہیں تو ایک کو کسی چیز سے انکار نہ کرنے کا اس وقت اختیار ہے جب تک اس وہاں سے جگہ نہ چھوڑ دے، اس وقت تک جب تک وہ وہاں پہ ہے موجود، اس وقت تک وہ اس میں وہ اس کو منسوخ کر سکتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرنا، مگر اس نے جگہ چھوڑ دی چلا گیا، اس کے بعد اس کا پابند ہے، جو اس نے معاہدہ کیا اس کو پابند ہو جاتا ہے۔ سیدنا حکیم بن حرام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے والے اور خریدنے والے کو تجارت کے کلعدم قرار دینے کا اختیار اس وقت تک ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ اگر وہ دونوں سچ بولیں اور اپنی اپنی چیز کی اچھائی و برائی صحیح صحیح بیان کر دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت دی جائے گی، اور اگر جھوٹ بولیں اور عیب چھپائیں تو ان کی خرید و فروخت میں سے برکت سلب کر دی جائے گی، پھر اس میں سے برکت ٹوٹ جاتی ہے۔ جھوٹ بول کے کوئی کام بیچا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سے بات بھی نہیں کریں گے۔ جیسے جھوٹی قسم کھا کے سامان بیچتا کہ اللہ کی قسم میں نے اتنے کا خرید، اللہ کی قسم یہ ہو گیا، مجھے اللہ کی قسم اتنا مل رہا تھا منافع میں نے چھوڑ دیا تھا، یہ سب جھوٹی قسمیں کھا کے سامان بیچنے والے کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت میں کلام بھی نہیں کرے گا۔ اسے ولا تقتلوا انفسکم، اور تم قتل کرو اپنے آپ کو۔ اپنے آپ قتل کرنے میں کہ آپ کسی اگر آپ دوسرے کو قتل کریں گے تو آپ بھی سمجھو آپ اپنے آپ کو بھی قتل کر رہے ہیں، آپ بھی اسی ٹارگٹ پہ ہوں گے۔ اس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے، تو صحابہ کو یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو گالی کون دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور پھر وہ اگلا اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو سمجھو کہ اسی نے اپنے ماں باپ کو گالی، کیونکہ اسی نے اسے اکسایا، اس نے اس کے پہلے ماں باپ کو گالی دی، اس نے اس کے ماں باپ کو گالی دے دی، تو یہ بھی اس کے اپنے آپ ماں باپ کو گالی دیا، اسی طرح یہ بھی یہی ہے، یہ آپ کی پھر آپس میں دوسرے قتل کرتے ہیں۔ اس میں یہ تین آپ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی بھی نہ کرو، کسی اور کو بھی قتل نہ کرو، تو یہ سب اس میں شامل ہیں۔ خودکشی بھی اسی میں آتی ہے کہ جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اسی میں آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں چھری اس کے ہاتھ میں اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا، اور جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا تو جہنم میں اس کا زہر اسی کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا، اور جس نے پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو قتل کر لیا تو جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اسی پہ رہے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے میں بات کرتے ہیں، سارا مسائل کے کھڑے ہوئے گھر ادھر ہی ہوتے ہیں جہاں کسی کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور کسی ناجائز کام کیے جاتے ہیں، پھر یہ ساری حرکتیں ہوتی ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، غارت گری بھی ہوتی ہے، دنگا فساد بھی ہوتے ہیں، اور اگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تم پر بہت رحیم ہے، اور جو یہ کام یہ کرنے کے باوجود انہیں جو من ہی مانتے اتنا سب کچھ سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دیا، اس کے بعد بھی جو مانتا نہیں ہے کرتا نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ وہ پھر اس کو جو یہ کام کرے گا زیادتی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، تو ان قریب وہ ہم اسے آگ میں ڈالیں گے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے آگ میں ڈالیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، کسی کو بھی ڈال دے جہاں چاہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، اللہ کے لیے کوئی ہر چیز
आसान है। तो इस अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन कामों से बचाए, अपना ही हक लेने की तौफीक अता, किसी और का हक मानने से अल्लाह ताला हमें बचाए। बल्कि कोशिश करें कि अपना हक छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा होता है, तो बेहतर होता है कि उसमें कम से कम शक तो नहीं रहता। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ भी एक बहुत बड़ी रियायत दी है हमारे साथ, हम सब मुसलमानों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वाली ये चल रही हैं। इन तजतनिबुल कबाइर, अगर तुम इज्तनाब करो बड़े बड़े गुनाहों से, यानी कबीरा गुनाहों से अगर तुम इज्तनाब करो, तो अल्लाह ताला का जो जिनसे तुम्हें मना किया गया है। और कबीरा गुनाह क्या है, हमें पहले बता दिया गया है, वो जिनमें कहते हैं कि वो कबाइर गुनाह होते हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला तौबा के बगैर जिनकी माफ़ी नहीं होती। ऐसे गुनाह जैसे छोटे गुनाह तो अब आगे हम पढ़ेंगे ना, उनको माफ़ कर दी। तौबा के बगैर उनकी माफ़ी नहीं, जिन पे अल्लाह ताला के अज़ाब की कुरान में वईद आई है कि अल्लाह ताला अज़ाब देंगे। तो अभी हमने पढ़ा उसके ये कबीरा गुनाहों में शुमार हो जाता है। या वो जिन पे हद जो है वो नाफ़िज़ होती है, वो सब गुनाह कबीरा हैं। जैसे किसी के साथ शिर्क करना, अल्लाह के साथ शरीक करना गुनाह कबीरा है। माँ-बाप के साथ नाफ़रमानी गुनाह कबीरा है, झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, झूठी गवाही देना गुनाह कबीरा है। इधर किसी का माल खाना ये भी गुनाह कबीरा में, गीबत करना ये भी गुनाह कबीरा है। बहुत से ऐसे काम है जो गुनाह कबीरा में शुमार होते हैं। उनसे इंसान को बचना चाहिए, उनका कोशिश करें उनसे बचे। बचना तो उन दूसरों से भी चाहिए, क्योंकि होता है कि इसमें तो तौबा, और गुनाह कबीरा में क्या, आपने तौबा कर लेंगे तो माफ हो जाएंगे। इनकी भी अल्लाह ने इतना आसान रख दिया कि कितना बड़ा गुनाह कर लिया, आपने तौबा कर ली, माफ। और तौबा की हमने जैसे पढ़ा हुआ 3 शरायत है कि अल्लाह से पक्की उसने तौबा की हो, उस पर नदामत हो कि मैं वो शर्मिंदा हूं इंसान, और तौबा हाल में तौबा कर ले कि मैंने तौबा की, और आइंदा के लिए पुख्ता आज़्म कि मैं आइंदा ये काम नहीं करूंगा। और एक शर्त और भी कि अगर किसी और का माल उसने खाया है, वो फिर उससे मामला तय करे, जाए, उसका अगर माल खाए उसको लौटाए, उससे माफ़ी माँगे। ये हिदायत है, अगर वो उससे काम कर लेगा। और फिर ये भी है कि जैसे कहते हैं कि गुनाह कबीरा अगर तौबा कर ले इंसान, तौबा कर ले तो गुनाह कबीरा नहीं रहता, माफ़ हो जाता है। मगर सगीरा गुनाह भी अगर बार-बार किया जाए, एक आदत ही बना ली जाए, फिर भी वो कबीरा गुनाहों में शुमार होने लगे, वो भी कबीरा गुनाह ही हो जाता है। इसलिए कबीरा गुनाह अल्लाह ताला कहता है, अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहोगे जिनसे तुम्हें मना किया गया है, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तो हम दूर कर देंगे तुमसे बुराइयां, यानी ये छोटे गुनाह, सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा ना कि एक एक जुमे से, एक नमाज से दूसरी नमाज तक जो गुनाह हो गए माफ हो जाते हैं। एक जुमे से दूसरे जुमे जुमे तक जो गुनाह हो गए अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देते हैं। एक रमजान से दूसरे रमजान तक अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देते हैं। जिसने उम्रा किया उसके सारे पिछले गुनाह माफ, कबीरा गुनाह नहीं, ये सगीरा गुनाह। जैसा कहते हैं ना, जो हज इंसान करता है और हज मकबूल, जिस चीज़ का हज कबूल कर लिया अल्लाह ने, वो इसी तरह होता है जिस तरह माँ के पेट से पैदा, लेकिन उसके भी कबीरा गुनाहों की फिर भी उसने माफ़ी खैर तो माँगा होगा, मगर मामलात मामलात अगर किसी के साथ तय करने हैं, किसी का कर्ज़ है तो उसने देना है, किसी का माल खाया है तो उसको पहुँचाना है, वो माफ़ नहीं होते। बाकी तौबा से हर गुनाह माफ़, और ये काम करने से हर नहीं, कहते हैं ना अल्लाह ताला का, जैसे कुरान में हमने पढ़ा है कि नेकी है, बुराई को नेकी से दफ़ा करो, यानी इसको नेकी आप करते हैं तो उससे गुनाह आपके दूर हो जाते हैं। नमाज़ पढ़ने से, जैसे एक शख्स आया, उसने हसन व्यास को पकड़ा कि मैंने गुनाह किया है, आप मुझे सजा दें। आपने कहा बैठ जाओ, फिर उसने नमाज पढ़ो हमारे साथ, नमाज पढ़ी। फिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तूने भी नमाज नहीं पढ़ी? उसने कहा जी हाँ। तो अल्लाह तो कहा नमाज से तुम्हारा गुनाह माफ हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला एक नमाज पढ़ने से भी दूसरी नमाज तक के सारे गुनाह जो बीच में हो गए। बस इसका ये कतई मतलब नहीं कि जान के इंसान गुनाह करे। सगीरा गुनाह कोई ऐसा शख्स नहीं जिससे सगीरा गुनाह ना हो, सिवाय अंबिया कराम के। हर शख्स, कोई मासूम नहीं, हर किसी से गुनाह होते हैं, मगर जान के नहीं, अनजाने में। और जान के अगर हो भी गया तो हमने पढ़ा ना, तौबा उसी की कबूल है जो फौरन फौरन से तौबा कर ले। तो फौरन से पहले तौबा कर लेनी चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए, और किसी गुनाह पर इसरार करना नहीं चाहिए। और बार बार गुनाह करने से वो गुनाह भी फिर कबीरा हो जाता है। जिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि इसकी मिसाल इसी तरह है कि जैसे एक शख्स, जैसे एक काफिला गया और जाके वो उसने पड़ाव डाला, और फिर जब खाने के लिए सब ने एक एक लकड़ियां जमा की, एक एक लकड़ी, इंसान एक एक लकड़ी उठा के लाता है, वो जमा हुई तो वो ढेर लग गया, और उसको जलाया गया तो उस पे इतना कि पूरे काफिले का खाना भी बना लिया गया। यानी वो एक एक करके इतना जमा हो गया, ढेर लग गया। तो इसी तरह एक एक छोटे छोटे गुनाह
بہت زیادہ زیادہ، اس لیے چھوٹے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں نے تو مذاق کیا، بچے کے ساتھ مذاق کیا، فلاں مذاق، مذاق نہیں ہے یہ بھی گناہ شمار ہوتے ہیں۔ ہر جو بھی ہم بولتے ہیں ہمارے اوپر ایک فرشتہ لکھتے وہ لکھ لیتا ہے۔ تو گناہ کوشش کریں کہ اگر گناہ ہو بھی جائے، پہلی بات ہے کہ کوشش کریں نہ ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیں، اور کوئی نیک کام کر لیں، 2 نفل پڑھ لیں، اگر کوئی وجہ ہوئی ہے تو اس کے لیے کوئی اچھا کام کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور پھر کیا کریں گے؟ ندخلہم مدخلا کریما، بہت اچھے عزت والے مقامات میں اللہ تعالیٰ پھر داخل بھی کر دیں گے، برائیاں بھی معاف کر دیں گے، گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور ان کو حسنات میں تبدیل کر دیں گے۔ جو برائیاں ہو گئیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیں گے، آپ کی برائیوں کو بھی حسنات میں تبدیل کر دیں گے، اور پھر آپ کو مدخلا کریما اس میں داخل کر دی جائیں گے۔ اس کے لیے ایک بہت بڑی اچھی سی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا، اور جب وہ آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے گناہوں کا ڈھیر نظر آئے گا، اس کے بہت سارے گناہ، لیکن وہ یہ دیکھے گا اس میں میرے بہت سارے گناہ ہیں نہیں۔ انسان کو تو پتا ہوتا ہے اس نے کیا کچھ کیا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس میں میرے بہت سارے گناہ ہیں نہیں، وہ نہیں ہے اللہ، اور بہت سارے گناہ ہیں بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے آرام پوچھے گا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے وہ مانتا جائے گا، یا اللہ میں نے کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جا، میں نے تیرے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو پھر وہ فوراً کہا یا اللہ میں نے تو وہ فلاں گناہ بھی کیا تھا، یا اللہ میں نے تو فلاں گناہ بھی کیا تھا۔ تو یہ سنا کہ آپ اللہ کے رسول مسکرانے لگے، وہ بھی ہنسے کہ وہ شخص اتنا ہو گیا۔ پھر وہ اپنے گناہوں کو یاد کرا کر کے اللہ کو کہے گا اللہ میں نے یہ گناہ بھی کیا، یعنی اس کو بھی نیکیوں بدل دے۔ تو اللہ تعالیٰ تو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں گناہوں کو، صرف ہمارے توبہ کرنے کی دیر ہے، اللہ سے صحیح سچے دل سے توبہ کر لیں۔ مگر توبہ کا مطلب ہے کہ آئندہ کے لیے بھی اس پہ پختہ عزم کرے، یہ نہیں کہ ابھی توبہ کی کہ ابھی توبہ کر لو معاف کر لیں دوبارہ یہی کریں، اس پہ نہیں، اصرار نہیں، توبہ کر لیں۔ توبہ سے بڑی کوئی، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رعایت دی ہے مسلمانوں کو کہ توبہ کرو، سب پچھلے گناہ معاف، اور آگے کی تیاری کرو۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، نہ تم تمنا کرو اس کی جو فضل کی اللہ نے تم میں سے کسی ایک پر بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ کسی کو اصل میں تو اس کی یہ ہے تو ہر چیز کے لیے، کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، یا کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو اور کوئی چیز دیا، تو اس پہ دوسرے کی اس پہ تمنا تم نہ کرو۔ مگر اس کا آیت کی شان نزول یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے رسول مرد تو بازی لے گئے ہم پہ، وہ جہاد میں جاتے ہیں، ان کو اس کا ثواب ملتا ہے، ان کو جو ہے وہ وراثت میں بھی ہم سے زیادہ، ہمیں ان کا آدھا حصہ ملتا ہے، تو وہ تو بازی لے گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ولا تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اللہ نے فضیلت دی کسی کو بعض کی، اس کی تم تمنا نہ کرو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے نصیب کوئی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کس طرح کہتی ہو، مرد اگر جاتے ہیں تو تمہیں ان مردوں کے لیے وہ جاتے ہیں وہاں، اس میں جاتے ہیں جہاد پہ، تو جہاد میں تو سامنے کافروں سے لڑائی ہے، تو عورتوں کو اجازت کہاں ہے کہ اس کو تو گھر میں لڑائی کی جاتی ہے کہ وہ جا کے کافروں سے کس طرح لڑیں، اس لیے ان کو ضرورت، ان کو تم پہ فرض نہیں کیا گیا۔ دوسرا جو حصہ جو مل رہا ہے وراثت میں، وہ بھی عورت کو حصہ دیا جا رہا ہے، اور جب سسرال جاتی ہے تو بھی اس کو وہاں سے مل جاتا ہے، مرد کو تو نہیں ملتا۔ پھر اللہ نے مرد پہ ذمہ داریاں زیادہ ڈالی ہیں، عورت پہ ذمہ داریاں ڈالی نہیں گئی۔ پھر بھی اللہ نے کہا للرجال نصیب، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کماتے ہیں، جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے وہ جو وہ کمائے۔ یعنی خوب جو نیکیاں کرو، جتنی نیکیاں کرو گے، جتنے خیرات کرو گے، جتنا اس میں جو بھی تم کماؤ گے تمہارا پورا حصہ ہے، یعنی یہ حصہ دیا جائے گا تمہیں۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو وہ کمائیں گے، ایک مرد اگر کوئی اور کام کرتا ہے اور برائیاں کرتا ہے تو وہ اس کا وہ حصہ اپنا حصہ لے گا۔ اس طرح عورتوں کا بھی یہی ہے، ادھر ہر چیز میں، اس معاملے میں بھی اور جتنے بھی چیزیں ہیں ان میں سب میں کسی کے اور کے مال کی طرف نہ دیکھا جائے، اور اللہ سے سوال کریں فضل کا۔ کسی کو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو حسد نہ کریں، اللہ سے فضل سوال کریں اس کے فضل کے، اللہ مجھے بھی دے، اللہ یا اللہ تو نے اسے یہ چیز دی ہے مجھے بھی دے، مگر اس کی حسد نہ کریں۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے یہ چاہ جائے کہ جو اس میں سے مجھ سے چیز ختم ہو جائے، مجھے مل جائے، مجھے نہ ملے تو کم سے کم اس سے ضائع ہو جائے، اس سے تو نکل جائے نا اس کے ہاتھ سے، تو ایسے ہی حسد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم سوال کرو اللہ سے، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اگر تمہیں کسی دوسرے کے پاس اچھی لگتے تو تم بھی مانگو، اللہ تمہیں بھی دے دے گا۔ ان اللہ علی بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
اور پھر یہاں پہ وہی ہے کہ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ، ہر ایک کو بنایا ہم نے، ہر ایک کے لیے وارث بنا دیا، مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جو چھوڑا ماں باپ نے اور ان کے قریب رشتہ داروں نے۔ اصل میں ایک تو اس وقت جب مدینہ منورہ میں لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیے، ایک انصار کو ایک مہاجر کو، تو وہ پھر اس وقت ان کی وراثت میں ان کے بھائیوں کو نہیں ملتا تھا، بلکہ جو بھائی اللہ نے کسی کو انصار مدینہ والا انصاری جب انتقال کر جاتا تو اس کی وراثت میں مہاجر کا بھی حصہ ہوتا تھا، مہاجر کو حصہ ملتا تھا۔ یا ویسے بھی عربوں میں رواج تھا کہ کچھ اپنے لوگوں کے ساتھ معاہدے کر لیتے تھے کہ ہم میرے مرنے کے بعد اس کو یہ فلاں چیز دے دینا، یہ بھی ایسا بھی ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کے لیے ہم نے میراث وارث مقرر کر دیا ہے جو اس کے ماں باپ چھوڑیں اور قریب ذات۔ اس کے بعد وہ مدینہ منورہ میں جو مواخات کا تو وراثت والا معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر بھی اللہ نے کہا کہ والذین عقدت ایمانکم، جن جو باندھ لیا تمہاری قسموں نے، جن سے تم نے کوئی وعدہ کیا ہوا، فآتوہم نصیبہم، تو پھر تو ان کو ان کا حصہ، اگر تم نے ان سے کوئی کیا ہوا ہے وعدہ، تم کوئی معاہدہ کیا ہوا تو پھر اس کے لیے تم انہیں وصیت کر دو، اس کو کوئی مال دے دو، اس میں تم ان کا حصہ جو تم نے کہا ان کو دے دو۔ مگر وراثت کی تقسیم اللہ نے کر دی ہے، وراثت میں ان کے علاوہ کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کسی تم سے وعدہ ہے پھر تم اس کے لیے اپنی کوئی وصیت کر سکتے ہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھنے والا، وہ جانتا ہے، اس لیے ہر چیز پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کا مال اللہ تعالیٰ نہ ہی کھلائے، اپنا جائز طریقے سے رزق حلال میں سب کو برکت ہے، اسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کھانے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ کبیرہ سے گناہ صغیرہ سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے، جو ہم سے معاف ہو، جو ہم سے غلطیاں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، سب گناہوں ہم سے گناہوں سے کسی کی طاقت لا حول ولا قوت الا بک، تیرے علاوہ اللہ کسی کی طاقت نہیں کو گناہوں سے روکے، اللہ ہی ہے جو ہمیں گناہوں سے روکنے کی توفیق دے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، رمضان کے مہینے میں ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور سب کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔